آپ علیہ السلام کی احادیث مبارکہ میں سے چند حاضر خدمت ہے کہ امام سجاد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خبردار گناہ گاروں کی صحبت نہ اختیار کرنا اور نہ ظالموں کی مدد کرو اور نہ بدکاروں کا پڑوسی بنو، کہ اگر انسان گناہ گاروں کی صحبت اختیار کرے گا تو گناہ گار اسے اپنے جیسا بنا دے گا اور اسے گناہوں کی طرف کھینچ کر لے جائے گا، گناہوں میں رغبت دلائے گا۔ پھر فرمایا نہ ظالموں کی مدد کرو، اگر ظالم کی کسی نے مدد کی تو وہ ظلم کرنے والے میں شمار ہوگا۔ تو امام نے کہا کہ کسی ظالم کی مدد نہ کرو اور نہ بدکاروں کا پڑوسی بنو، کہ جو بدکار لوگ ہیں، جو برے لوگ ہیں، ان کا پڑوسی بھی نہ بنو، پرہیز کرو برے لوگوں کا پڑوسی بننے میں بھی، کیونکہ اس کے اثرات بہت ہی بدترین نمایاں ہوتے ہیں۔ ان کے فتنوں سے بچو، ان کی قربت سے دور رہو، ان کے ساتھ مت رہو، ان کے فتنوں سے دور رہو، ان کی قرابت داری اختیار مت کرو، ان کے قریب مت جاؤ۔ یہ جان لو کہ جو خاصان خدا کی مخالفت کرے گا اور دین خدا کے علاوہ کسی دین کی پیروی کرے گا، اسے اپنے امور میں اپنی رائے کو مستقل سمجھے گا، اپنے کاموں میں اپنی رائے کو وہ اہمیت دے رہا ہے اور ولی خدا کے امر کو اہمیت نہ دے گا، وہ ایسی بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا جو ان بدنوں کو کھا لیتی ہے جن پر ان کی بدبختی غالب ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ امام سجاد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہمیں 2 قطروں کی بہت اہمیت ہے، ان کے علاوہ کوئی قطرہ محبوب نہیں ہے۔ ایک وہ خون کا قطرہ جو راہ خدا میں گرے، اور دوسرا وہ آنسو کا قطرہ جو رات کی تاریکی میں بندے سے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے گرے، کہ جب بندہ رات کی تاریکی میں گریا کرتا ہے، خدا سے بہت ہی زیادہ قریب ہوتا ہے۔ پروردگار عالم کو یہ قطرہ بہت ہی زیادہ پسند ہے، یہ آنسوؤں کا قطرہ کہ جو شب کی تاریکی میں ایک بندے کی آنکھوں سے جاری ہو۔ امام سجاد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں مومن کو نجات دینے والی ہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں اپنی زبان کو روکنا، یعنی کہ غیبت، ایک یہ ہے کہ لوگوں کے بارے میں اپنی زبان کو روکنا، یعنی کہ غیبت نہ کرنا، کہ اگر کسی کے اندر کوئی عیب موجود ہے تو اس کی عیب جوئی کرنا، اس کے ڈھکے چھپے ہوئے رازوں کو بالکل عیاں کر دینا سب کے سامنے۔ ان تمام چیزوں کی سختی سے ممانعت کی گئی ہے۔ دوسرے ایسے کام کرنا جو اس کے لیے دنیا و آخرت میں مفید ہوں، کہ ایسے امور کو انجام دے کہ جو دنیا میں بھی اس کی زندگی کو سنوار دے اور آخرت میں بھی اس کے لیے فائدہ بخش ہوں۔ تیسرے، اپنے گناہوں پر بہت رونا، کہ اگر کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اپنے گناہوں پہ انسان روئے اور اس پہ پشیمان ہو، خداوند کریم سے توبہ و استغفار کرے۔ امام سجاد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیز جس مومن میں ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کی حمایت میں ہوگا، اور قیامت میں اللہ اس کو اپنے عرش کے زیر سایہ جگہ دے گا اور قیامت کے خوف سے امن میں رہے گا۔ جن میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ جن چیزوں کی تم لوگوں سے خواہش رکھتے ہو، مثلا وہ تمہارا احترام کریں، وہی چیز تم ان کو پیش کرو۔ کہ اگر تمہارے اندر یہ خواہش ہے کہ لوگ تمہیں عزت دیں، تمہارا احترام کریں، تو تم پر بھی یہ لازم ہے کہ پہلے تم ان کا احترام کرو۔ جب تم ان کا احترام کرو گے تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی تمہارا احترام کریں گے۔ تو جو چیز تم اپنے لیے جس کے خواہش مند ہو، وہی چیز تم دوسروں کے لیے بھی کرو۔ جب تک یہ نہ معلوم ہو، جو دوسرا پوائنٹ ہے، امام فرماتے ہیں جب تک یہ نہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے یا معصیت، کہ ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں اس میں ہم پروردگار کی اطاعت کریں گے یا پھر ہم گناہ کی طرف جا رہے ہیں، تو اس وقت تک کسی کام میں ہاتھ نہ لگاؤ۔ کہ جب تک تحقیق نہ کر لو کہ اس کام کی کرنے میں اطاعت خداوندی شامل ہے یا نہیں، یا اس کے کرنے سے ہم معصیت کی طرف تو نہیں جا رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں جب تک یہ پتہ نہ ہو اس کام میں ہاتھ مت لگاؤ۔ تیسرا پوائنٹ ہے کہ جب تک اپنے عیب دور نہ کر لو، دوسرے کی عیب جوئی نہ کرو، بلکہ اپنے عیوب کی طرف متوجہ رہو، کہ پہلے اپنے عیوب کو تلاش کرو کہ اپنے اندر کون سے عیوب پائے جاتے ہیں۔ جب اپنے عیبوں کو انسان دور کر لے تو دوسروں کی عیب جوئی کی طرف
جب اپنے عیوب کو دور کرنے میں انسان لگ جائے گا تو دوسرے کی عیوب کی طرف متوجہ کیسے ہو پائے گا، کیونکہ خود اپنے اندر نہ جانے کتنے عیوب ہم رکھتے ہوئے بھی دوسروں کی غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، دوسرے کے عیب کو دیکھتے ہیں اور اسے دنیا کے سامنے مشہور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ امام کا یہ کہنا ہے کہ اپنی طرف نظر رکھو کہ ہمارے اندر کتنے عیب پائے جاتے ہیں، پہلے اپنے عیوب کو دور کرے انسان۔ پھر امام سجاد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو چیزیں دعا کے قبول نہ ہونے کا سبب بنتی ہیں وہ یہ ہیں بدنیتی، یعنی کہ بری نیت کا ہونا، اور خبث باطنی یعنی اندر سے باطنی طور پہ خباثت کا ہونا۔ اس کے بعد برادر دینی کے ساتھ منافقت کرنا، کہ کسی مسلمان بھائی سے اپنے کسی برادر مومن کے ساتھ منافقت کرنا۔ منافقت یعنی کہ سامنے سے تو ہم بہت اچھے بن کے پیش ہو رہے ہیں لیکن پیٹھ پیچھے ہم اسی کی جڑ کھودنے کی کوشش کریں کہ منہ پہ میٹھا بن جائیں اور ہم اس کے پیٹھ پیچھے کڑواہٹ کو اگلتے رہیں۔ تو ان سب چیزوں سے یعنی کہ منافقت سے دور رہنا چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا قبولیت دعا پر یقین نہ رکھنا، کہ جب تک انسان کے اندر بدنیتی پائی جائے گی اور باطنی طور پہ خباثت پائی جائے گی اور اس کے اندر اگر منافقت پائی جائے گی تو اسے قبولیت دعا پر یقین اور اس کے علاوہ جب قبولیت دعا پہ یقین بھی نہ ہوگا تو ایسے میں دعا کس طرح سے قبول ہو سکتی ہے۔ پھر امام نے فرمایا واجب نمازوں کو وقت پر ادا نہ کرنا بھی قبولیت دعا کے لیے کہ ایک وجہ بنتی ہے کہ جس میں دعا قبول نہیں ہوتی اگر انسان اپنی نمازوں کو وقت پہ ادا نہ کرے۔ صدقہ و احسان نہ کرنا، کہ صدقہ نہ کرے، کسی کے ساتھ احسان نہ کرے، نیکی نہ کرے تو بھی دعا جو ہے وہ دعا رد ہو جایا کرتی ہے، قبولیت تک نہیں پہنچتی۔ اس کے بعد فحش باتیں کرنا یعنی بد کلامی کرنا، بری باتیں کرنا، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ دعا کی قبولیت میں مانع ہیں۔ کون کون سی چیزیں ہیں؟ نمبر 1 بدنیتی، نمبر 2 خبث باطنی یعنی باطنی طور پہ اندرونی طور پہ انسان کے اندر خباثت پائی جاتی ہو، اس کے بعد برادر دینی کے ساتھ منافقت کرنا، منافقت سے بھی دعا قبول نہیں ہوتی، اس کے بعد قبولیت دعا پہ یقین نہ رکھنا کہ دعا تو مانگ رہے ہیں لیکن اندر سے ہم جو ہے یہ سوچ رہے ہیں کہ پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، یا اتنی دعا مانگتے ہیں کہاں قبول ہوتی ہے۔ تو انسان کا یقین و اعتماد نہ ہونا، اس کے بعد واجب نمازوں کو وقت پہ ادا نہ کرنا، صدقہ اور احسان نہ کرنا، اور بری باتیں کرنا، بد کلامی کرنا، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ دعاؤں کو قبول ہونے سے روکتی ہیں۔